الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کے اجالوں میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا تعریف و ثنا کبریائی بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار و لاتعداد ریت کے ذرات سے بڑھ کر پانی کے قطرات سے بڑھ کر درختوں کے پتوں سے بڑھ کر الف الف مرت فی کل ذرۃ درود و سلام ہو امام الانبیاء سید الانبیاء خطیب الانبیاء والی بطحا سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا کونین کے تاجور سید الثقلین امام القبلتین رحمت کائنات رحمت عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وآل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس مقدس و مطہر پر جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے لیکن سب سے اعلیٰ سب سے اشرف مقام و مرتبہ حاصل کر کے آئے حضرات ذی وقار آج کا یہ عظیم الشان فقید المثال عقیدہ ختم نبوت پروگرام جس میں آپ احباب بڑی محبت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ تشریف لائے ہیں میں انشاءاللہ الرحمن اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ مالک کائنات خالق ارض و سما آج کا یہ پروگرام جن احباب نے کروایا ہے بھائی انعام اللہ صاحب ان کے بھائی ان کے والد محترم مسجد کی انتظامیہ اور جتنے بھی معاونین ہیں اے میرے مولا کریم اپنی رحمت سے اپنے خاص فضل و کرم سے اللہ ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرما جو علماء کرام تشریف لائے ہیں اے میرے مالک خالق اپنی رحمت خاص کے ساتھ دنیا آخرت کے اندر خیر و بھلائی اور برکت سے نواز دے اے میرے مالک اپنی رحمت خاص کے ساتھ ہمیں ایمان کے اوپر زندہ رکھنا ایمان کے اوپر ہی اللہ موت عطا فرمانا نبی کائنات رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے مناسب عطا کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے فضائل آپ کو عطا فرمائے بہت سے مراتب سے آپ کو سرفراز فرمایا آپ سید الانبیاء بن کر آئے آپ اشرف المرسلین بن کر آئے آپ امام الاولین والآخرین بن کر آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا جہان کی فضیلتیں عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں آپ کو اللہ نے کس قدر مقام دیا ہے کس قدر فضیلتیں اور عظمتیں عطا کی ہیں میں تو آپ کی محبت کے اندر یہ کہا کرتا ہوں کہ نبی کائنات رحمت عالم کو اللہ نے اس قدر مقام عطا
عطا کی ہے، اس قدر مرتبہ عطا کی ہے کہ آپ قرآن مجید کو کھول کے دیکھ لیں، قرآن کے 30 پارے میرے نبی کی عظمت اور شان کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں میرے نبی کی عظمت اور شان کا تذکرہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ قرآن مجید کے 540 رکوع میرے نبی کی عظمت اور شان کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید کی 6667 کم و بیش آیات، ہر ایت نبی کائنات رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا تذکرہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہر ایت کا ہر جملہ میرے نبی کی عظمت اور شان کا تذکرہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر جملے کا ہر لفظ میرے نبی کی عظمت اور شان کا تذکرہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر لفظ کا ہر حرف میرے نبی کی عظمت اور شان کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کو بول بول کے کہے گا کہ آپ الف سے احمد بن کر آئے، با سے بے عیب بن کر آئے، تا سے تاجدار انبیاء بن کر آئے، سا سے ثقلین کے امام بن کر آئے، جیم سے جمیل بن کر آئے، ہاں سے حلیم بن کر آئے، دال سے در یتیم بن کر آئے، خاں سے خاتم النبیین بن کر آئے، دال سے در یتیم بن کر آئے، زال سے ذکر الہی کرنے والے بن کر آئے، را سے رشد و ہدایت لے کر آئے، زا سے زاہد بن کر آئے، سین سے ساقی کوثر بن کر آئے، شین سے شافع محشر بن کر آئے، صاد سے صادق الامین بن کر آئے، زواد سے ضامن امن بن کر آئے، تا سے طٰہٰ بن کر آئے، زا سے ظلم کو مٹانے کے لیے آئے، عین سے عقل سلیم لے کر آئے، عین سے غلاموں کے مولا بن کر آئے، فا سے فقیر اللہ بن کر آئے، قاف سے قرآن مجید لے کر آئے، کاف سے کتاب مبین لے کر آئے، لام سے لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر آئے، میم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئے، نون سے ناطق وحی بن کر آئے، وا سے والضحیٰ کا چہرہ لے کر آئے، یا سے یا ایھا المزمل بن کر آئے، یا ایھا المدثر اور یاسین بن کر آئے۔ ہر حرف میرے نبی کی عظمت کا تذکرہ کرتا ہے، میرے نبی کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے۔ حرف بھی نبی کی عظمت و شان کا تذکرہ بیان کرتے ہیں۔ جہاں پہ اللہ نے بے شمار آپ کو اوصاف عطا کیے، بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں، کائنات کے امام خود فرماتے ہیں انا محمد، میں محمد ہوں، اللہ نے مجھے محمد بنا کر بھیجا ہے۔ محمد کون ہوتا ہے؟ ساری کائنات جس کی تعریفیں کرے اس کو محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کائنات کے امام نے خود فرمایا انا احمد ہوں، میں احمد ہوں۔ احمد کس کو کہتے ہیں؟ جو ساری کائنات سے بڑھ کر رب ذوالجلال کی تعریفیں کرے اس کو احمد کہتے ہیں۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں میں احمد بن کر آیا۔ کائنات کے امام نے خود ارشاد فرمایا انا الماحی، میں ماہی ہوں۔ ماہی اسے کہا جاتا ہے جو کفر کو مٹا دے، ظلمتوں کو مٹا دے، تاریکیوں کو مٹا دے۔ ظلم ہوا کرتے تھے، ستم ہوا کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درپور کر دیا جاتا تھا، غلاموں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے تھے، عورتوں کو پابند سلاسل رکھا جاتا تھا، ظلموں کو مٹا دیا، ستم زمین بوس کر دیے۔ کائنات کے امام وہ تھے جنہوں نے کفر کو مٹا دیا۔ انا الماحی، کائنات کے امام فرماتے ہیں میں ماحی ہوں۔ پھر فرمایا انا الحاشر، کائنات میں بسنے والوں میں حاشر ہوں، میرا نام اللہ نے حاشر رکھا ہے۔ ساری کائنات کے لوگوں کو رب کائنات میرے دونوں قدموں میں لا کر جمع کر دے گا۔ یہ ہے حاشر۔ کائنات کے امام نے فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہوں، میرا نام اللہ نے عاقب رکھا ہے۔ عاقب کس کو کہتے ہیں؟ جو سب سے آخر میں آنے والا ہو۔ نبی پہلے آئیں گے، رسول پہلے آئیں گے، پیغمبر پہلے آئیں گے۔ کائنات کے امام نے فرمایا میں عاقب ہوں۔ عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی اور رسول آ سکتا نہیں۔ فرمایا میں عاقب ہوں، سب سے آخر میں آنے والا۔ یہ صفتیں اور یہ اعزازات، یہ سندیں اللہ نے عطا کی ہیں امام الانبیاء، کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون کون سا مقام اللہ نے دیا ہے۔ قرآن بول بول کے کہہ رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے پیارے محبوب نبی، ان مردوں میں سے کسی کے بھی آپ حقیقی باپ نہیں ہیں، کسی کے بھی حقیقی والد نہیں ہیں، آخر کون ہے؟ فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ رسولوں کو ختم کرنے والے ہیں، آپ نبوتوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر مبعوث کیا ہے۔ خاتم النبیین ہیں آپ۔
جس طرح رسول اللہ کو نبی ماننا ضروری ہے، جس طرح شاہ صاحب فرما رہے تھے نبی ماننا ضروری ہے، اسی طرح آخری نبی ماننا ضروری ہے، جس طرح نبی علیہ السلام کو رسول ماننا ضروری ہے، اسی طرح کائنات کے امام کو سید المرسلین، آپ سید النبیین، کائنات کے امام، نبیوں کے امام، نبیوں کے سردار کے ساتھ ساتھ آپ کو نبی آخر الزمان بھی ماننا ضروری ہے۔ نبی آخر الزمان بھی آپ کو مانا جائے گا، نبیوں کا نبی آپ کو مانا جائے گا، خاتم النبیین آپ کو مانا جائے گا۔ جب تک آپ کو خاتم النبیین کوئی نہیں مانے گا وہ ایمان والا ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ آپ اس کائنات میں تشریف لائے ہیں، آخری نبی اور رسول بن کر آئے ہیں۔ آگے میں قرآن مجید کی چند آیات آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ اللہ کا قرآن آغاز ہو رہا ہے، سورہ البقرہ ہے۔ مالک کائنات فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے ہدایت یافتہ بندوں کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں، کچھ خوبیاں بیان کی ہیں۔ فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے جو لا ریب ہے، بے عیب ہے۔ ہم نے اس کو متقین کی ہدایت کے لیے نازل کی ہے۔ وہ متقین کون ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں ہے، مانتے ہیں اللہ کو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری صفت یہ بیان کی ہے وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ پھر صفت بیان کی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، ہمارے دیے ہوئے رزق سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ تیسرا مذہب اور خوبی مالک کائنات کے بیان کرتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اے پیارے نبی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر وہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا گیا ہے، قرآن پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ آپ پر وحی نازل کی گئی ہے، اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، حدیث مبارکہ بھی اللہ کی وحی ہے۔ وحی جلی میں بھی ایمان رکھتے ہیں، وحی خفی میں بھی ایمان رکھتے ہیں، وحی مطلوب کو بھی مانتے ہیں، وحی غیر مطلوب کو بھی مانتے ہیں۔ ان کا ایمان ہے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نازل ہونے والے ایک ایک حرف کے اوپر، ہر شب مت کے اوپر جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ منزل من اللہ ہے، نہ اس میں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے، نہ اس کے اندر شک و شبہ ہو سکتا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر ان کا ایمان ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو اے پیارے نبی آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ان کا ایمان ہے۔ قرآن کو بھی مانتے ہیں، زبور کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، ابراہیم کے صحیفوں کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ کے صحیفوں کو بھی مانتے ہیں، دیگر انبیاء کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے ہیں 313 کے قریب جو صحیفے کتابیں تختیاں نازل ہوئی ہیں سب کو مانتے ہیں کہ ساری کی ساری منزل من اللہ کی، اللہ کی طرف سے نازل شدہ کی۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ قرآن نے نص لگا دی ہے، قرآن نے مور لگا دی ہے۔ اے پیارے نبی ایمان والے کون ہیں؟ ہدایت یافتہ کون ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون کا اعزاز پانے والے کون ہیں؟ فوز و فلاح پانے والے کون ہیں؟ ہدایت یافتہ کون ہے؟ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو آپ کے بعد آئے گا اور بالآخرۃ وہ آخرت ہوگی اس پر بھی ان کا یقین اور ایمان ہے۔ میں بتانا کیا چاہتا ہوں یہاں پہ، مسئلہ سمجھانا کیا چاہتا ہوں عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے کہ اگر رسول کائنات رحمت للعالمین، نبیوں کے نبی، آقا کونین کے تاجور جناب محمد رسول اللہ کے بعد بھی اگر کوئی نبی آنا ہوتا، کوئی شریعت نازل ہونی ہوتی، اللہ نے کوئی احکامات نازل کرنے ہوتے تو پھر اللہ یہاں پہ یہ بھی فرماتے ان قریب وہ اس پر بھی ایمان لائیں گے سَيُنَزَّلُ مِن بَعْدِكَ، جو آپ کے بعد نازل کیا جائے گا۔ لیکن اللہ نے ایسا کوئی بات، کوئی ایسا جملہ، کوئی
یہ نہیں، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبوت آنی نہیں تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی احمد نے آنا تھا، اللہ نے بتا دیا کہ تیرے بعد نبی احمد آئے گا، موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تیرے بعد نبی رسول آئیں گے، پیغمبر آئیں گے، اللہ نے بتا دیا اگر کائنات کے امام کے بعد بھی کوئی نبی اور رسول آتا رہتا تو اللہ یہاں پہ فرماتے کیا محبوب نبی تیرے بعد جو نازل کیا جائے گا اس پر بھی وہ ایمان رکھیں گے، لیکن یہ نہیں کہا وَفِي الْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آپ کے بعد نبی تو آ نہیں سکتا، قیامت ہی آئے گی، اس پر ان کا ایمان اور یقین ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں ہدایت والے، اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ کسی اور نبوت اور رسالت کا تذکرہ نہیں کیا، مالک کائنات نے خالق ارض و سما نے یہی بات رب کائنات نے عالم ارواح کے اندر بھی کہی تھی، جب مالک کائنات نے سارے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو وہاں پہ جمع کیا، 1,24,000 کمبیش انبیاء کو بلایا، اس سے پہلے اللہ نے آپ اور مجھے بھی بلایا تھا، اس عالم ارواح کے اندر روحوں کو اکٹھا کرنے کے بعد اللہ نے اپنی توحید کا اقرار اور اعلان لیا تھا، بتاؤ میں تمہارا نبی، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا بلا اللہ تو نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ نے وہاں پہ ایک اور جلسہ کیا، وہاں پہ تجھے مجھے نہیں بلایا، صرف نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو بلایا جنہیں اللہ نے نبوتیں عطا کرنی تھی، رسالتیں عطا کرنی تھی، اللہ نے ان خصوص خاص الخاص لوگوں کو بلا کر رب کائنات نے ان سے ایک وعدہ لیا، وہ وعدہ کیا تھا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو جمع کر کے ان سے یہ عہد میثاق لیا، بتاؤ اگر میں تمہیں نبی بنا دوں، رسول بنا دوں، پیغمبر بنا دوں، نبوتیں تمہیں مل جائیں، رسالتیں مل جائیں، پیغمبریاں مل جائیں، لوگ تمہارا کہنا مان رہے ہو، اطاعت کر رہے ہو، فرما برداری کر رہے ہو، تمہارا حکم چل رہا ہو، تمہارا ڈنڈا بج رہا ہو، مجھے بتاؤ ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے، میرا پیغمبر آ جائے، وہ رسول جو رسولوں کا بھی رسول ہے، جو نبیوں کا بھی نبی ہے، نبی آخر الزمان ہے، پیغمبروں کا پیغمبر ہے، بتاؤ جب وہ آ جائے گا تو کیا کرو گے؟ ثم جاءکم رسول، پھر بتاؤ کیا کرو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، ایمان لاؤ گے یا نہیں؟ ایمان لاؤ گے کہ نہیں؟ ان کی نبوت پر ایمان لاؤ گے؟ ان کی نصرت اور مدد کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ گے یا نہیں؟ سب نے کہا اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ جب ہماری زندگیوں میں تیرا نبی آ گیا، تیرا پیغمبر آ گیا، پیغمبروں کا پیغمبر آ گیا، آمینہ کا لال آ گیا، کونین کا تاجور آ گیا، سید الثقلین آ گیا، امام القبلتین آ گیا، ہم اپنی نبوتیں نہیں چلائیں گے، ہم اپنی پیغمبریوں کے ڈنکے نہیں بجائیں گے، ہم لوگوں کو اپنی اطاعت و فرما برداری کی طرف نہیں لائیں گے، ہم سب کو ان کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، گواہ رہنا، اس پہ میں خود خدا بھی گواہ ہوں۔ اللہ نے اپنی گواہی بھی اس پہ ڈال دی کہ اس پہ میں بھی گواہ ہوں، تم بھی گواہ رہنا۔ یہ ہے آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ کی نبوت و رسالت۔ جب آمینہ کے لال آ جائیں گے پھر ان کے بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا، کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ آخری رسول، آخری نبی ہیں۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ پہ رب کائنات نے نبوت کو ختم کر دیا، رسالت کو ختم کر دیا۔ کائنات کے امام نے خود فرمایا اللہ نے نبوت اور رسالت کو میرے اوپر ختم کر دیا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبوت کو مجھ پر، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ، فرمایا مجھ پہ اللہ نے نبوت کو منقطع کر دیا ہے، رسالت کو ختم کر دیا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، اللہ نے نبوت اور رسالت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ یہ ہے نبوت و رسالت آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن مجید آپ کی نبوت و رسالت پہ اور بھی دلائل دیتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ پیارے نبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے شاہد، یہاں پہ فرمایا ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، داعی الی اللہ بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو سراجا منیرا بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ سراجا منیرا۔ سراجا منیرا کس کو کہتے ہیں؟ ایک سراج
جو صبح نکلتا ہے آسمان کے اوپر چمکتا ہے، یہ آسمان پہ نکلنے والا سورج، اس کو بھی سراج کہا جاتا ہے، سراجم وہاجا۔ جب یہ آسمان کے اوپر، آسمان دنیا کے اوپر یہ صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، یہ ہماری جو لائٹیں ہوتی ہیں یہ بجھ جاتی ہیں، ہم اپنے دیے بجھا دیتے ہیں، اپنی لائٹیں بند کر دیتے ہیں، کیونکہ آسمان کے اوپر ایک آسمان کا سورج چمکنا شروع ہو جاتا ہے جسے سراجم وہاجا کہتے ہیں۔ ایک نبوت کا آسمان ہے، آسمان نبوت ہے۔ رب کائنات نے فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو سراجم منیرہ بنا کر بھیجا، جس طرح تیرے آسمان اور میرے آسمان کا سورج سراجم وہاجا کہلاتا ہے، آسمان نبوت کا جو سورج ہے اس کو سراجم منیرہ کہا جاتا ہے۔ جب آسمان دنیا کا سورج طلوع ہو جاتا ہے، دنیا کے دیوں کی ضرورت نہیں رہتی، دنیا کی روشنیوں کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب نبوت کا سراجم منیرہ چمک اٹھتا ہے، پھر اور کسی نبی کی بھی ضرورت باقی بچتی، اللہ نے ضرورتیں ختم کر دی ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ کی آمد کے بعد آپ کو سراجم منیرہ بنا کر بھیجا۔ قرآن کا ایک اور مقام سماعت فرمائیے، اللہ نے آپ کی نبوت، ختم نبوت کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا پیارے نبی ہم نے آپ کو اتنی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پیارے نبی ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اتنی رسول اللہ الیکم جمیعا، سب کی طرف ہم نے تمہیں رسول بنایا ہے، پیغمبر بنایا ہے۔ قرآن کا ایک اور مقام مالک کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے ساری انسانیت کے لیے، شرق والوں کے لیے بھی، غرب والوں کے لیے بھی، جنوب والوں کے لیے بھی، ہم نے شمال والوں کے لیے بھی، ساری کائنات میں جہاں جہاں انسانیت بستی ہے، اے پیارے محبوب نبی ہم نے سب کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں، جتنے رسول اور پیغمبر آئے ہیں، کسی کو بھی اللہ نے یہ نہیں کہا ہم نے ساری انسانیت کے لیے ہم نے نبی بنایا، ساری انسانیت کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنایا، بلکہ قرآن اس بات کی بڑی دلیل ہے۔ رب کا قرآن کہتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہود نبی بن کر آئے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر رب ذوالجلال نے مبعوث فرمایا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین والوں کی طرف اللہ نے شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ کوئی کسی علاقے کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی کسی خطے کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی کسی قوم کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی کسی قبیلے کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی خاص لوگوں کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی 50,000 کی تعداد کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی کسی بستی کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی کسی صوبے کے لیے نبی بن کر آیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں جب نبیوں کی باری دیگر کی آئی، اللہ نے ان کے لیے حد بندیاں کر دی، تیرا علاقہ ہی ہے، اس علاقے تک تیری نبوت ہے، تیری قوم ہی ہے، اس قوم تک تیری نبوت و رسالت چلے گی۔ جب امام کائنات کی باری آئی، سید المرسلین کی باری آئی، خاتم النبیین کی باری آئی، رب کائنات نے یہ حد بندیاں توڑ دی، یہ نہیں کہا محبوب ہم آپ کو مکے والوں کا نبی بنا رہے ہیں، ہم آپ کو مدینے والوں کا نبی بنا رہے ہیں، ہم آپ کو حجاز والوں کا نبی بنا رہے ہیں، ہم آپ کو عرب والوں کا نبی بنا رہے ہیں، ہم آپ کو عجم والوں کا نبی بنا رہے ہیں، ہم صرف آپ کو مشرق والوں کا نبی بنا رہے ہیں، مغرب والوں کا نبی بنا رہے ہیں، شمال یا جنوب والوں کا نبی بنا رہے ہیں۔ نہیں نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محبوب نبی جہاں جہاں رب کبریا کی
دینکم، تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے. یہ اعزاز اگر اللہ نے عطا کیا ہے آمینہ کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کی ہے. جب دین مکمل ہو گیا، جب چیز مکمل ہو جائے پھر اور چیز کی ضرورت باقی بچتی نہیں. اللہ نے اعلان کر دیا دین مکمل. جب دین مکمل ہے تو پھر نئے نبی کی ضرورت ہے، کسی پیغمبر اور رسول کی ضرورت باقی نہیں بچتی. اللہ نے واضح کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام مکمل ہے، کامل ہے. اللہ نے آپ کو نبوت اور رسالت کامل مکمل اکمل عطا کی ہے، جس کے بعد کوئی نبوت اور رسالت ہو سکتی نہیں. آئیے نبی علیہ السلام کے فرامین سے ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دو. کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث مبارکہ، کائنات کے امام فرماتے ہیں انا خاتم النبیین. کائنات کے بسنے والوں اپنے اندر شکوک و شبہات پیدا نہ کرنا. کوئی دجال کذاب آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرے. انا خاتم النبیین، میں نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، میں خاتم النبیین ہوں. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں. لا نبی بعدی. علماء کرام تشریف فرما ہے، ان کے چہرے چاند کی طرح ستاروں کی طرح ٹمٹماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ علماء کرام سے پوچھے آپ کو بتائیں گے لا نبی بعدی. یہاں پہ لا جو ہے یہ لا نفی الجنس کے جو جنس کی نفی کرتے ہیں، لا نبی جنس کی نفی کرتی ہے. کوئی نبی نہیں بعدی میرے بعد. اس کی دلیل کیا ہے؟ لا نفی الجنس وہ ہوتا ہے جس کے اسم کے اوپر زبر آتی ہے. لا نبی یا کے اوپر زبر ہے، یہ لا نفی الجنس ہے. اس کی پہچان یہ ہے کہ اپنے اسم کو زبر دیتا ہے. لا نبی کوئی نبی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں. اس طرح قرآن کی ابھی میں نے پہلے ایت پڑھی لا ریبا، لا ریبا. اس قرآن میں کوئی شک نہیں. یہاں پہ بھی لا نفی الجنس ہے. ہر مسلمان کے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ. یہاں پہ بھی الہ کی ہا کے اوپر جو زبر ہے یہ لا نفی الجنس کی وجہ سے. لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ مگر اللہ. جس طرح قرآن مجید کے اندر شک نہیں ہے، ریب نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یاد رکھو اہل حدیث کا یہ دعویٰ ہے. ہم کہتے ہیں کھری بات اور پکی بات، سچی بات اور پوری بات، آدھی نامکمل بات نہیں، سچی اور پوری بات ہم کرنے کے قائل ہیں. جس طرح لا الہ الا اللہ میں اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، لا ریب فیہ قرآن کے اندر شک و شبہ کوئی نہیں. اسی طرح لوگوں سن لو نبی کائنات نے فرمایا ہر حدیث کی کتاب کے اندر یہ حدیث عبادہ بن صامت سے موجود ہے. فرماتے ہیں لا صلاۃ کوئی نماز نہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جس نے فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں. لا صلاۃ یہاں پہ بھی لا نفی الجنس ہے. جس طرح فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، قرآن کے اندر شک نہیں، اللہ کے علاوہ معبود نہیں. لا نبی بعدی کائنات کے امام فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی بھی. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت مولانا ابراہیم محمدی صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت. لا نبی بعدی کائنات کے امام نے لا نبی بعدی کہہ کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے. ایک اور حدیث مبارکہ کائنات کے امام نے ایک بلڈنگ عمارت سے تشبیہ دی. فرمایا میری اور میرے نبیوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بلڈنگ ہے. کسی نے ایک بلڈنگ عمارت تعمیر کی، گھر بنایا اور پھر لوگوں کو دعوت دی آؤ میں نے ایک خوبصورت گھر بنایا ہے، ایک محل تعمیر کی ہے، آؤ اس کو دیکھو. لوگ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں. بڑا کمال کا محل بنا ہے، بڑی خوبصورت بلڈنگ بنی ہے. اس عمارت کے کیا کہنے، بس ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. کائنات کے امام نے فرمایا یہ نبوت اور رسالت کی بلڈنگ ہے، یہ عمارت ہے. اس کی آخری اینٹ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر اس عمارت نبوت کی قصر کے اندر، محل کے اندر، عمارت کے اندر اللہ نے مجھے فٹ کر دیا ہے. اب اس عمارت نبوت کے اندر کسی اینٹ کے رکھنے کی جگہ باقی نہیں. اب اگر کوئی کہے کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی رسول ہوں، نبوت کا دعویٰ کرے
सकती है, खूबसूरत नहीं बना सकती। इसलिए हमें मानना चाहिए, यकीन रखना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी की आखिरी सांसों तक हमारा ये यकीन और ईमान है, कायनात के इमाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, कोई नबूवत नहीं आ सकती। अगर कोई दावा नबूवत करेगा तो वो कज़्ज़ाब होगा, दज्जाल होगा। ये भी मेरी बात नहीं है। इमाम कायनात रहमतुल्लिल आलमीन, कौनैन के ताजवर, सैयदुस सकलैन, इमामुल किबलतैन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, सलासूना कज़्ज़ाबूना दज्जालून। लोगों सुन लो, बात पल्ले बांध लो, मेरे बाद बड़े बड़े कज़्ज़ाब आएंगे जिनकी तादाद 30 के करीब होगी। कायनात के इमाम ने बड़े बड़े दज्जालों की बात की है, बड़े बड़े फितने बाजों की बात की है, बड़े बड़े कज़्ज़ाब लोगों की बात की है कि मेरे बाद 30 के करीब आएंगे। उनमें से हर एक का ये गुमान होगा, वो ये समझता होगा, उसका ये ख्याल होगा अन्नहु नबियुन, कि वो नबी है। लेकिन कौनैन के ताजवर ने आज से 1450 साल कबल ये फरमा दिया था, वो नबी नहीं होंगे, कज़्ज़ाब होंगे, दज्जाल होंगे, नबी नहीं होंगे, कज़्ज़ाब होंगे। अगर मुसलमान कज़्ज़ाब दावा करे हम उसे कज़्ज़ाब कहेंगे, असवद अंसी दावा करे हम उसे कज़्ज़ाब कहेंगे, तलीहा दावा करे हम उसे कज़्ज़ाब कहेंगे, मिर्ज़ा कादियानी लईन दावा करे हम उसे कज़्ज़ाब कहेंगे, अहमद ईसा नबी एक कज़्ज़ाब दज्जाल से हाज़िर में दावा करे हम उसको कज़्ज़ाब व दज्जाल कहेंगे। वो नबी हो सकते क्योंकि इमाम कायनात रहमतुल्लिल आलमीन जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी जुबान से फरमा दिया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब ये दावा, अब कुछ बातें नौजवानों के लिए, भाइयों के लिए जिनका लोगों के साथ ताल्लुक रहता है, वो कहते हैं जनाब अगर कोई आ भी जाए तो क्या है, हमने अगर जनाब कादियानी को नबी बनाया है, रसूल बनाया है, तो कुरान में भी मौजूद है, हदीस में भी मौजूद है कि ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठा लिया गया, कुर्बे क़यामत को दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे। वो ईसा आ चुके हैं। ये जो ईसा मिर्ज़ा कादियानी है, नऊज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या है? ईसा क्या कहते हैं? मसीह मऊद। ये वो ईसा है जिसका वादा किया गया है, वो मसीह है। पहले बाद में बात, जिस ईसा ने दुनिया में दोबारा तशरीफ लाना है, वो मसीह, वो ईसा मरियम के बेटे होंगे। किसके बेटे होंगे? मरियम के बेटे होंगे। कोई भी कादियानी दज्जाल फितनेबाज आपके सामने आता है और कहता है मसीह मऊद है ये, उन्हें कहो कि मसीह मऊद वो है जिसके बारे में कायनात के इमाम ने फरमाया है वो ईसा मरियम का बेटा होगा, किसी और का बेटा, चिराग बीबी का बेटा नहीं होगा, वो किसी और का बेटा नहीं होगा, वो मरियम का बेटा होगा। और फिर कायनात के इमाम ने खुद अपनी प्यारी जुबान से फरमाया है ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमानों से उतरेंगे, आसमानों से उनका नज़ूल होगा, किसी के बटन से वो पैदाइश नहीं लेंगे, बल्कि जो ईसा मुर्दे क़यामत आने वाले हैं वो आसमानों से उतरेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से उतरेंगे और दमिश्क के मीनार बैज़ा के ऊपर उतरेंगे। दमिश्क के मीनार बैज़ा के ऊपर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नज़ूल फरमाएंगे। और इससे पहले इमाम महदी तशरीफ ला चुके होंगे। सही हदीस मुबारका में आता है हज़रत इमाम महदी जिनका नाम रसूल कायनात रहमत आलम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि उसका नाम मेरे नाम पर होगा, उसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम के ऊपर होगा, उसकी माँ का नाम मेरी माँ के नाम के ऊपर होगा। वो मदीना में पैदा होगा, किसी से पढ़ा हुआ नहीं होगा, इल्म लदुनी होगा, अल्लाह की तरफ से अताई इल्म होगा, जुबान में जरा सी लुकनत होगी, लफ्ज़ सही तरह अदा नहीं कर सकेगा, जब बोलेगा लफ्ज़ अदा नहीं होंगे, ऐसे अपनी रानों के ऊपर हाथ मारेंगे। कायनात के इमाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मदीना में पैदा होंगे, बड़े होंगे, फिर जनाब मक्का में तशरीफ लाएंगे हज के लिए या उम्रा के लिए, बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे होंगे, हजर अस्वद के सामने होंगे, आखिरी चक्कर होगा। यमन के लोग सबसे पहले इमाम महदी को पहचानेंगे, लक़ब इनका महदी होगा, इनके हाथ के ऊपर बैत करेंगे, यहाँ से जिहाद का काफिला निकलेगा, काफिरों की गर्दनें काटते हुए मुजाहिद आगे बढ़ेंगे, चलते चलते फलस्तीन शाम तक जब पहुंचेंगे, वहां पे नमाज की अदायगी के लिए इमाम महदी सफ़े बनाएंगे। सफ़े बनाते हुए इस दौरान ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से नीचे उतरेंगे, मीनार होगा
سفید رنگ کا، اس سفید رنگ کے مینار کے اوپر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا جائے گا. آپ کی دائیں جانب بھی ایک فرشتہ ہوگا، بائیں جانب بھی ایک فرشتہ ہوگا. دو فرشتوں کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام مینار پہ اتریں گے. دو زرد رنگ کی، پیلے رنگ کی چادریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زیب تن کی ہوں گی، ایک اوپر ایک نیچے. جس طرح حاجی احرام باندھتا ہے اس طرح کی چادریں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اوپر لی ہوں گی. جب وہ اپنے سر کو جھکائیں گے تو ان کے بالوں سے پانی کی قطرات ٹپکیں گے. ایسے لگے گا جیسے موتی گر رہے ہیں، جیسے آپ ابھی ابھی غسل کر کے آئے ہیں، نہا کر آئے ہیں. ایسے پانی کے قطرات گریں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اس مینار سے بدریہ سیڑھی نیچے اتارا جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام نیچے تشریف لائیں گے. امام مہدی انہیں کہیں گے نماز پڑھائے، امامت آپ کا حق ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، آپ نماز پڑھائیں، میں آپ کی اقتداء میں نماز ادا کروں گا، آپ کی اقتداء میں نماز ادا کروں گا. عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے آنا ہے، جو مسیح موعود ہے، جن کا وعدہ حدیث مبارکہ میں کیا گیا، ان کا نزول ایسے ہوگا. اور جب مرزا قادیانی سے پوچھا گیا صحیح حدیث مبارکہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں تو یہ بیان کی گئی ہیں، تو آپ تو کبھی دمشق گئے نہیں، آپ نے دمشق دیکھا نہیں، آپ تو قادیان بستے ہیں، آپ اس حدیث کے مصداق کیسے بن گئے؟ اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی. اصل میں قادیان کو اور اگر دمشق کو ایسے سیدھا کرے تو وہ بالکل سیدھ کے اوپر آتے ہیں. قوم بھی اب بے عقل سے پیدل، جنہیں پتہ ہی نہیں دنیا کا کوئی بھی مقام آپ لے لیں. میں یہاں پہ یہ پانی کی بوتل رکھ دیتا ہوں، ایک بندہ ادھر بیٹھا ہے، مولانا صاحب تشریف فرمائے، یہ کہیں گے یہ بوتل میری سیٹ پر ہے، سامنے والے کہیں گے میری سیٹ کے اوپر ہے، ادھر والے کہیں گے میری سیٹ کے اوپر ہے. کہتے ہیں کہ قادیان کو آپ ایسے رکھیں اور اس کے مدے مقابل دمشق کو کر لیں. دمشق قادیان کے بالکل سیٹ کے اوپر ہے، لہذا حدیث کا مصداق میں ہی ٹھہرا. جیسے ماننے والے پاگل ویسا منوانے والا پاگل. کہتے ہیں سیٹ کے اوپر آتا، کہا چلو یہ مان لیتے ہیں قادیان دمشق کی سیٹ پر آپ اس کے مصداق بن گئے. لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب وہ اتریں گے ان پر دو چادریں ہوں گی اور وہ چادریں زرد رنگ کی ہوگی، پیلے رنگ کی ہوگی. تو آپ کو جب پیدا ہوئے تھے تو یہ مسئلہ نہیں تھا، چادریں پہن کے تو آپ پیدا نہیں ہوئے. کہا نہیں تم سمجھے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عیسیٰ نعوذ باللہ استغفر اللہ دوبارہ دنیا میں آئے گا نا، اس کو دو بیماریاں ہوں گی. زرد رنگ پیلا رنگ اگر کوئی بندہ خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی طبیعت بیماری ہوتی ہے. کہا کہ یہ جو دو چادریں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عیسیٰ دوبارہ آئے گا اس کو دو بیماریاں ہوں، ایک اوپر کی دھڑ کی اور ایک دھڑ سے نیچے کی. کہتے ہیں مجھے دونوں بیماری ہے، مجھے نسیان کی بیماری ہے، بھول جاتا ہوں، یہ اوپر کی بیماری، اور نیچے کی بیماری کیا ہے؟ کثرت بول، مجھے پیشاب بہت زیادہ آتا ہے. دو بیماریاں یہ اس کی طرف نشانی بیان کی گئی. اور بیٹے نے لکھا سیرت المہدی کتاب، میری بات کو ٹھکرا دو، تیرا اپنا بیٹا تیرا اپنا خلیفہ لکھ رہا ہے. باپ کی سیرت لکھتے ہوئے لکھتا ہے ابا جی دن میں 100 مرتبہ پیشاب کیا کرتے تھے. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. جس نے 100 مرتبہ پیشاب کرنا ہے اس نے بعد نصیحت خراب کر دی. 100 مرتبہ پیشاب کیا کرتے تھے. کہتے ہیں گڑ کھانے کا بھی بڑا شوق تھا ابا جی کو. ویسٹ کوٹ پہن کے رکھتے تھے، اپنے ویسٹ کوٹ کی ایک جیب کے اندر گڑ کی ڈھیلیاں رکھ لیتے اور دوسری جیب کے اندر ڈھیلے رکھتے تاکہ استنجا کرنے میں آسانی ہو جائے. جب پیشاب کرتے گڑ کے ساتھ استنجا کر لیتے اور ڈھیلوں کے ساتھ ناشتہ فرما لیتے. استغفر. کون کہہ رہا ہے؟ بیٹا باپ کی سیرت لکھتے ہوئے کہہ رہا ہے. اتنے منکر تھے، اتنے منکر تھے. کہتے ہیں کہ کسی میرے والد محترم کے دوست نے انہیں یہ شوز جو تھے نا، شوز یہ بطور گفٹ کے پیش کیے اور انہوں نے وہ پہنے تو بھول جاتے تھے، دایاں بائیں میں بایاں دائیں کے اندر ڈال دیتے تھے. تو ماں جی نے نا، یعنی مرزا صاحب کی بیگم، وہ بیٹا لکھ رہا ہے ماں جی نے اس کے اوپر دھاگے باندھ دیے کہ یہ کالے رنگ والا دھاگا دائیں طرف پھیلنا ہے، سرخ رنگ والا بائیں طرف پھیلنا ہے، پھر بھی بھول جایا کرتے ہیں. یہ بلک کرتے. کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ زرد چادروں سے مراد کیا ہے؟ دو بیماریاں، یعنی بیماریوں والا نبی تمہیں مبارک ہو. ہم اسے کبھی نہیں کہہ سکتے کذاب کہیں گے، دجال کہیں گے، کیونکہ کائنات کے امام نے اپنی پیاری زبان سے فرما دیا
مرزا قادیانی اس کو نبی کہنا بہت دور، بہت بڑی بات ہے. ایک عام انسان جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ انسان صحیح اچھا انسان سمجھدار انسان، یہ کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے. جن کے والد محترم جو تھے ان کے نزدیک ان کے والد محترم تھے، وہ ریٹائر ہوئے، ان کی پینشن لگی. اب باپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا یہ پینشن کے کاغذات لے جاؤ اور پینشن لے آؤ. اب بیٹا پینشن لینے کے لیے گیا، اس دور میں جتنی بھی تھی وہ پینشن لی اور کئی دن تک گھر نہیں آیا. یہ ہماری کتابوں میں نہیں، ان کی اپنی سیرت ماضی میں، سیرت الماضی میں کئی دن تک گھر نہیں آیا. لوگوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا. تو کہتے ہیں ابا جی کو ایک آدمی تھا جس کا نام تھا امام دین. وہ امام دین بہلا پھسلا کے کہیں لے گیا. کیا لفظ دیکھیں، ابا جی کو امام دین نامی ایک بندہ بہلا پھسلا کے کہیں لے گیا. کہتے ہیں کہ اس کی ریپوٹیشن بھی اچھی نہیں تھی، شہرت اور مشہوری بھی ریپوٹیشن اچھی نہیں تھی. محلے کے اندر، شہر کے اندر، بستی کے اندر لوگ اس کو اچھا بندہ نہیں سمجھتے. اس طرح کا بندہ جس کی شہرت اور مشہوری علاقے میں اچھی نہیں تھی، وہ ابا جی کو بہلا پھسلا کے لے گیا اور پینشن کے پیسے کچھ انہوں نے ادھر اور کچھ ادھر خرچ کروا دیے. اس ڈر سے ابا جی پھر گھر نہیں آئے، سیالکوٹ چلے گئے. وہاں پہ ایک وکیل کے جا کر منشی لگ گئے. اس کو انہوں نے نبی بنایا. جس کو ایک گندی شہرت والا ہوتا، جس کی شہرت لوگوں میں اچھی نہیں، وہ لے گیا بہلا پھسلا کے اس کے باپ کے سارے پیسے اس نے خرچ کروا دیے. اس کو اپنا نبی اور رسول بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں نبی رسول بڑی دور کی بات ہے، اسے عقل سلیم والا بندہ بھی تو ثابت نہیں کر سکتا. ایسا انسان نبوت کا دعوے دار ہو سکتا، جھوٹا کذاب دجال ہوگا. آج کے درس کی آخری بات، قرآن و حدیث سے میں نے قرآن کی آیات ختم نبوت کے عقیدہ کے اوپر آپ کے سامنے پڑھی، نبی علیہ السلام کے فرامین آپ کے سامنے پڑھے، مرزا قادیانی کی اپنی کتابوں اور تحریروں سے کذاب دجال اور عقل سے بے بہرا ثابت کیا. آخری بات ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ میرے بھائی مولانا انعام اللہ صاحب نے مجھے کہا کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے. ہماری ذمہ داری واضح ہے کہ ہم ختم نبوت کا ڈنکا بجائیں گے انشاءاللہ. بولے ہم ختم نبوت کا ڈنکا بجائیں گے انشاءاللہ. قادیانیت کی جڑیں کاٹیں گے انشاءاللہ الرحمن. نبی کائنات کے صحابہ نے جس طرح عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے، ہم بھی ایسے انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے رہے. حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے. نبی علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید کو لشکر دے کر بھیجا. لوگوں نے کہا ابوبکر مدینہ کی ریاست کمزور ہے، لشکر کو روک لیں. کہا جس لشکر کو رسول اللہ نے روانہ کر دیا ابوبکر اس کو روک سکتا؟ دعوی نبوت کرنے والے مسلمہ کذاب کی جڑیں کاٹنے کے لیے صدیق اکبر نے لشکر اسامہ کو روانہ کیا تھا. ہم بھی انشاءاللہ اس مشن کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ الرحمن. نبی کائنات نے خود اپنے صحابی حضرت حبیب بن زید انصاری کو بھیجا تھا. یہ آج کا پیغام ہے، آج کا درس یہ ہے، اعلان یہ ہے، پیغام یہ ہے، کرنے کا کام یہ ہے. مسلمہ کذاب کے پاس حضرت حبیب بن زید انصاری پہنچے اور اسے کہا مانا بنا کے نام جناب محمد رسول اللہ کو نبی اور رسول آخری نبی. اس نے کہا مانتا ہوں لیکن میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب بن زید انصاری نے کہا مجھے تیری آواز نہیں آتی. کسی قادیانی کی ہم بات سننے کے لیے بھی تیار ہے، ہم کسی قادیانی کی بات سننے کے لیے بھی تیار ہے. مولانا پہلے بتا رہے تھے کہ مولانا سناد احمد شریف دیگر ہمارے اسلام وہ کہتے ہیں ان سے معجزہ طلب کرنا، ان سے دلائل طلب کرنا بھی درست اور صحیح نہیں ہے. ہاں جہاں پہ یہ دجل لے کر آئے اس کے دجل کو توڑنے کے لیے دلائل سے جواب دیں گے. خود ہم مطالبہ نہیں کریں گے کہ دلائل لاؤ نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، ہم ان سے دلائل طلب نہیں کریں گے. لیکن اگر وہ دلائل دیں ان دلائل کا رد کتاب و سنت کی تلواروں کے ساتھ انشاءاللہ کریں گے. حضرت حبیب بن زید انصاری نے کہا مجھے تیری آواز نہیں آتی. اس نے کہا لاؤ کوئی
کوئی چیز ایک آلہ لایا گیا، جسم کا ایک حصہ ایک انگ کاٹ دیا گیا، پھر کہا کہ بتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، کیا عقیدہ ہے؟ حضرت حبیب بن زید نے یہ ایت پڑھی تھی انصاری صحابی نے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس نے کہا میرے بارے میں بتا، کہا مجھے تیری آواز نہیں آتی، کہا ایک اور انگ کاٹ دو، جسم کا انگ کاٹا جا رہا ہے۔ حضرت حبیب بن زید انصاری بار بار یہ بنتے جا رہے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ انشاءاللہ الرحمن جو بھی دعوی نبوت کرے گا ہم روکیں گے ٹوکیں گے اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک، اللہ کی قسم زندگی کی آخری سانسوں تک کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کا تحفظ کرتے رہیں گے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ کہیں، اگر ہم نے رسول اللہ کی ختم نبوت کا تحفظ نہ کیا تو ہماری زندگیاں فضول ہیں۔ اگر ہم رسول اللہ کی ختم نبوت کا تحفظ نہ کر سکے تو ہماری زندگیاں، میں اپنی زندگی کو فضول سمجھتا ہوں جس میں آمینہ کے لال قرآن کے تاجور جناب محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کا تحفظ نہ کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے خالق کائنات خالق ارض و سما عقیدہ توحید کے اوپر موت عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے۔ صحابہ کی صحابیت کے درجے بجاتے ہیں، نبی کی صحابہ کی مدح کرتے جائیں، اس دنیا سے جائیں کتاب و سنت کے گیت گاتے جائیں۔ اللہ اسی پہ مجھے آپ سب کو موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، يا حليم يا كريم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء كاملا عاجلا يا ارحم الراحمین۔ اللہ اس مرکز کے اندر اللہ جتنے بھی تیرے بندے بندیاں اللہ آئے ہوئے ہیں لیکن بیمار ہیں، میرے مولا کریم اپنی رحمت سے صحت عطا فرما دے۔ اللہ جتنے بھی تیرے بندے بندیاں بیمار ہیں اپنی رحمت سے صحت عطا فرما دے۔ اللہ ہماری روحانی جسمانی ہر طرح کی بیماریاں دور فرما دے۔ اللہ جتنے ہمارے عزیز رشتہ دار دوست احباب بہن بھائی والدین عزیز و اقارب اللہ جو بھی بیمار ہیں میرے مولا کریم اپنی رحمت سے صحت عطا فرما دے۔ اللہ میری جماعت کے کتنے علماء بیمار ہیں، مولانا بابر سلفی صاحب قاری نصیر احمد عثمانی صاحب، اللہ جو بھی تیرے بندے بیمار اللہ اپنی رحمت سے صحت عطا فرما۔ مولانا محمد یونس آزاد صاحب بیمار اللہ صحت کاملہ عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم جو تیرے بندے اس دنیا کو چھوڑ کے قبروں کو اپنا مسکن بنا چکے، اللہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان بنا، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ اللہ میرے والد محترم سمیات جن کے والدین دنیا کو چھوڑ کے قبروں میں جا چکے، اللہ ہمارا جو پیارا اس دنیا کو چھوڑ کے قبر میں جا چکا، اللہ سب کی آخرت کی منزلیں آسان بنا، اللہ کرور جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ روز قیامت جب تیرے دربار میں حاضری ہو، اللہ ساقی حوض کوثر کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرمانا، اللہ خاتم النبی شیر کے ساتھ ہی جنت الفردوس عطا فرمانا، اللہ محشر کی سختیوں سے محفوظ فرمانا، اللہ اپنے عرش بری کا سایہ نصیب فرمانا، اللہ نبی علیہ السلام کی شفاعت عطا فرمانا، اللہ جہنم سے آزادی عطا فرمانا، اللہ مصرات سے آسانی سے گزار دینا، اللہ دائیں ہاتھ میں نامعمال عطا فرمانا، اللہ اپنے نبیوں صدیقوں شہیدوں صالحین کی رفاقت عطا فرمانا، اللہ جتنے تیرے بندوں نے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہیں اللہ دامن پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جو ضرورت مند آئے ان کی ضرورتیں پوری فرما دے، اللہ جو بے کس میں بس آئے ہیں اللہ ان کی بے کسیاں دور فرما دے، اللہ مجبوروں کی مجبوریاں دور فرما دے، اللہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما دے، اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھنا، اے شاہ صرف اپنے در کا محتاج رکھنا، اللہ دنیا والوں
کے در سے محفوظ فرمانا. اے میرے مولا کریم نے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے. اللہ میں اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے. اللہ میں اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے. اللہ جنہیں تو نے اولادیں عطا کی ان کی اولادوں کو نیک بنا دے. اللہ والدین کا فرما بردار بنا دے. والدین کی اللہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے میرے مولا کریم توحید و سنت کی سمجھ عطا فرما دے. اللہ خاتمہ بالخیر فرما دے. اللہ خاتمہ بالایمان فرما دے. اللہ جب اس دنیا میں آئے تھے تو رو رہے تھے. اللہ جب اس دنیا سے جائیں تو مسکراتے ہوئے جا رہے ہوں. اللہ ایسی خوبصورت موت عطا فرمانا. اللہ ایسی خوبصورت موت عطا فرمانا. اللہ جن تیرے بندوں نے یہ تیرا گھر خوبصورت تعمیر کیا ہے اللہ تم کے گھر جنت میں تعمیر فرما دے. اللہ مولانا بارک اللہ صاحب اے میرے مولا کریم دیگر جو ان کے معاونین تھے اللہ جنہوں نے اس گھر کی بنیاد رکھی اللہ پھر اس کو آباد کیا تعمیر کیا اللہ آج تک خدمت کر رہے ہیں اللہ تمام منتظمین کی خدمات کو قبول فرما. اللہ جس مسجد کو بنانے والے ہیں سنوارنے والے ہیں آباد کرنے والے ہیں جہاں پہ پڑھنے پڑھانے والے ہیں بچے پڑھ رہے ہیں اللہ اساتذہ کرام پڑھا رہے ہیں علماء کرام نماز پڑھاتے ہیں خطبہ دیتے ہیں درس دیتے ہیں اللہ یہاں کے جتنے مقتدی ہیں نمازی ہیں اللہ سب کے علم عمل میں برکتیں عطا فرما دے. اللہ سب کو خیر و بھلائی عطا فرما دے. اللہ دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دے. اللہ جو کچھ سنایا تجھے راضی کرنے کے لیے اللہ قبول فرما لے. اللہ ریاکاری دکھاوے سے بچا لے. اللہ ریاکاری دکھاوے سے بچا لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.